اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ شیخ، ایک اہم سوال یہ تھا ہمارے درمیان کہ رؤیت ہلال کے تعلق سے کیا ایک ہی چاند دیکھ کر روزہ رکھیں گے یا افطار کریں گے؟ اس کے تعلق سے مدلل جواب کیا ہے شیخ صاحب؟ دیکھیے، یہ سوال ذرا تفصیل طلب ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ ایک باتیں آپ لوگوں کے ساتھ رکھتا ہوں۔ پہلی بات، اس کے اوپر غور کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو عبادات ہمارے اور آپ کے اوپر مقرر کی ہیں، یا جن عبادات کا ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا ہے، بعض عبادات کو اللہ تبارک و تعالی نے سورت کی گردش پر رکھا ہے، جیسے فرض نمازیں ہیں، اس کا تعلق کس سے ہے؟ سورج کے آمد و رفع۔ اسی طریقے سے بعض عبادات کو اللہ تبارک و تعالی نے چاند سے منسلک کیا ہے۔ مثال کے طور پر وہ رمضان المبارک کا روزہ ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے، اور ہر دن کے روزے کو سورج سے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن روزے کی ابتدا کو اللہ نے چاند سے رکھا ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چاند سے رکھا ہے کہ سال پورا ہو جائے، اس میں قمری سال دیکھا جائے گا، نہ کہ شمسی سال، جس طریقے حالانکہ ہمارے بھائیوں کو بعض غلطی ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی آمد کو، یعنی روزے کی ابتدا کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند سے منسلک کیا ہے۔ تو جس طریقے سے سورج کے طلوع اور غروب کے اندر فرق پڑتا ہے ہر جگہ، اب مثال کے طور پر آپ لوگ کہاں مغرب کی اذان ہو گئی ہوگی یا عشاء کے وقت قریب ہوگا، لیکن ابھی یہاں عصر پڑھ کر لوگ فارغ ہوئے ہیں اور مغرب کے اندر ابھی 1 گھنٹے یا ایسے کچھ باقی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے نماز کو رکھا ہے، لیکن نماز کے اوقات میں فرق ہے، اسی طریقے سے رمضان کے دخول کا معاملہ بھی جگہ جگہ سے فرق ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس کا انکار کوئی آدمی، نہ کوئی شرعی عالم کرتا ہے، نہ کوئی سائنسداں کرتا ہے کہ دونوں میں فرق پڑتا ہے۔ ایک ہی دن میں سعودیہ میں چاند دکھنا اور انڈیا اور چائنا اور انڈونیشیا میں چاند دکھنا، یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں، یہ چیز ممکن نہیں ہے جو ہر شخص کے مشاہدے میں ہے۔ تو جہاں پر چاند ہوا ہی نہیں ہے، رمضان المبارک گویا داخل ہی نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عربی مہینے کے داخلے کے لیے ایک علامت رکھی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، تم چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے افطار کرو۔ اب اگر کسی جگہ پر چاند دکھا ہی نہیں ہے، نہ حقیقت میں چاند دکھا ہے، نہ حکمن چاند دکھا ہے، تو گویا جب مہینہ داخل ہی نہیں ہوا، اب اگر ہم سعودیہ کا لحاظ رکھ کر کے ہندوستان میں روزہ رکھتے ہیں تو گویا ہم نے 29 یا 30 شعبان کو روزہ رکھا ہے، رمضان کا روزہ نہیں رکھا۔ اور اسی طریقے سے آخر میں لے لیں تو گویا سعودیہ میں تو شوال داخل ہو چکا ہے، لیکن انڈیا اور پاکستان اور اس طرف بنگلہ دیش کے اندر ابھی رمضان کا مہینہ ہے اور ہم عید منا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اصل چیز یہ ہے کہ ہر جگہ کی رویت کا اعتبار کیا جائے، اور اسی کے اوپر جمہور علماء، بلکہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ تو اس کے اوپر اجماع نقل کرتے ہیں کہ اس کے اوپر علماء کا اجماع ہے۔ اس لیے ہر جگہ کی رویت، جہاں مسئلے کا فرق پڑتا ہے، ہر جگہ کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا۔ ساری دنیا کی رویت ایک جگہ نہیں، ایک ہی جگہ کی رویت ساری دنیا میں نہیں مانی جائے گی۔ جی بارک اللہ فیکم۔ حشمت اللہ صاحب اپنا سوال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد حشمت اللہ، میں انڈیا سے بول رہا ہوں شیخ، آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ جی جی حشمت صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم الحمدللہ۔ شیخ سوال یہ ہے جی کہ جو رمضان کا فدیہ ہے، جو ہمارے والدین جو روزہ نہیں رہتے تو ہم جو دیتے، وہ کس کو دینا چاہیے شیخ؟ دیکھیے، یہاں پر میں 2 بات رکھوں گا۔ ایک تو ہمارے ہاں بعض غلطی ہوتی ہے، فدیہ ان لوگوں کی طرف سے دینا ہے جن کے اوپر روزہ فرض ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ جی یعنی
ایک بیمار شخص ہے، جی ایک بوڑھا شخص ہے جو روزہ اس کے اوپر فرض ہے اس معنی میں کہ اس کے ہوش حواس باقی ہیں، وہ عقل رکھتا ہے لیکن کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، تو اس کی طرف سے روزہ فدیہ دیا جائے گا۔ بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، حالانکہ ان کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ان کے ہوش حواس بھی باقی نہیں رہتے، تو ان کی طرف سے فدیہ دیتے، تو ان کی طرف فدیہ دینا یہ بدعت ہے۔ فدیہ ان کی طرف سے دیا جائے گا جن کے اوپر روزہ فرض یعنی صاحب عقل ہے، اس لیے کہ روزہ مسلم عاقل بالغ پر فرض ہے، نہ کہ پاگل اور مجنون کے اوپر روزہ فرض ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فدیہ یہ مسکین اور فقیر کا حق ہے، مسکین اور فقیر کا حق ہے، یعنی جو آدمی جس معاشرے میں رہتا ہے اور وہاں وہ فقیر سمجھا جاتا ہے، مسکین سمجھا جاتا ہے، تو اسے یا تو روزانہ کھلا دیا جائے، یا 10 دن کا 10 دن کا 10 دن کا یا 1 مہینے کا پورا اس کے یہاں راشن بھرا دیا جائے، جو ایک آدمی کے لیے کافی ہو، جس کا وزن علماء نے نصف سا یعنی 1.25 کلو تقریباً چاول گیہوں رکھا ہے۔ جی جی آواز کٹ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ محترم، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ محترم، ایک سوال یہ تھا کہ حاملہ عورت کیا وہ فدیہ دے گی یا حمل وضع ہونے کے بعد وہ روزے کی قضا کرے گی؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اور ایک دوسرا سوال آپ سے یہ ہے شیخ کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ سعودیہ کی رویت کے مطابق یہاں اعلان کرتے ہیں رمضان کا، تو سوال یہ ہے کہ رمضان کے مطابق اعلان کرنا یہ افراد کا کام ہے یا حکومت وقت یا علماء کرام کا کام ہے؟ دیکھیے، جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، اس سلسلے میں جمہور علماء اسی طرف گئے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ حاملہ اور مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی اور حمل والی عورت اگر اپنے بچے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہی ہے تو بعد میں جب وہ مریض کے حکم میں ہے، یعنی جب اس کو فرصت ملے گی، شفا ملے گی، تب وہ روزہ رکھے گی۔ اسی کے اوپر میرا دل مطمئن ہے اور بہت سے صحابہ کا بھی عمل اسی کے اوپر ہے۔ البتہ جو علماء کہتے ہیں کہ وہ فدیہ دے گی، ان کا بھی قول ایک قوی ہے، میں اس بارے میں کچھ کہتا نہیں، لیکن جس پر میرا دل مطمئن ہے اور ہمارے زیادہ علماء اہل جس طرف گئے ہوئے وہ یہی ہے کہ وہ بیمار کے حکم میں ہے، جس طریقے سے بیمار بعد میں قضا کرے گا وہ بھی بعد میں قضا کرے گی، واللہ عالم۔ البتہ دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ سعودیہ پر کے مطابق اعلان کرتے ہیں، یہ لوگ حقیقت میں وہ سچ سمجھیے کہ شرعی نقطۂ نظر سے یہ جرم کر رہے ہیں۔ ان کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، انہیں زبردستی روکنا چاہیے، اور لوگوں کو جس علاقے میں اپنی کمیٹی بنا کر کے ان کے اوپر پابندی لگانا چاہیے کہ یہ کام جو ہے وہ کمیٹی کا ہے، نہ کہ فرد کا ہے کسی۔ یہ کام حکومت کا ہے، اگر حکومت نہیں ہے تو مسلمانوں کی جو کمیٹیاں ہیں ہندوستان کے اندر الحمدللہ ہر علاقے کے اندر کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کمیٹی کے اندر تمام جو مسالک کے علماء ہیں اس میں شریک ہیں، ان کی طرف سے اگر اعلان نہیں ہوتا ہے تو کسی آدمی کو فرداً اعلان کرنے کا حکم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابو داؤد میں ہے کہ الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس، روزہ اس دن شروع کیا جائے گا جس دن سارے لوگ روزہ رکھیں گے۔ یہ علماء کہتے ہیں اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ افراد کو اپنے طور پر روزہ رکھنا اپنی صرف رویت کے اوپر، یعنی اگر کوئی شخص چاند دیکھے بھی اور وہاں کی کمیٹی اس کے رویت کا اعتبار نہیں کرتی ہے تو اس سے علل اعلان روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس۔ جی جی جزاکم اللہ خیر الجزا۔ شیخ محترم، ایک سوال رؤیت ہلال کے تعلق سے یہ تھا کہ بعض احباب ہندوستان کے اندر کیرلا اور کرناٹک کے علاقے میں وہیں پر چاند دیکھنے کے اعتبار سے سعودیہ کے اعتبار سے چاند روزہ رکھ لیتے ہیں، اس کے تعلق سے ہمارے لیے رہنمائی فرمائیں۔ بھائی دیکھیے، دنیا کا کوئی عالم اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ جو علماء مثال کے طور پر شیخ ابن باز یا علامہ البانی اس کے قائل ہیں کہ ایک جگہ کی رویت دوسری جگہ مقبول ہوگی، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں
اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر موجود ہے اگرچہ اس کا اعتماد ہے کیا وحدت رویت کے اوپر ہے، لیکن اگر وہاں کے لوگ عام مسلمان روزہ نہیں اس کے بات کو نہیں مانتے ہیں تو اسے اپنے طور پر کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ ہاں وہ افطار کرے یا لوگوں میں اعلان کرے، نہیں، اسے جماعت کی پابندی ضروری ہے۔ اگر وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، آپ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، تو سنن ابو داؤد اور مسند احمد کی اس حدیث کے اوپر غور کریں، الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس۔ اب وہاں پر لوگوں نے افطار نہیں کیا، اپنے افطار کر دے رہے ہو، حدیث رسول کی یہ مخالفت کر رہے ہو، ایک ایسی حدیث کا تم معنی لے رہے ہو لیکن یہ حدیث بالکل صریح ہے اور اس کی تم مخالفت کر رہے ہو۔ تو یہ ان کے لیے اللہ کا خوف کریں، وہ لوگ اللہ سے ڈریں اور ایسا فتنہ امت کے اندر پیدا کرنے سے بچیں۔ ہم مانتے ہیں اگر وہ اس پر متفق ہے ان علماء کے رائے سے تو ان علماء کا اپنا ایک احترام ہے، لیکن خود وہی علماء جہاں مانتے ہیں وہی یہ کہتے ہیں کہ اس میں افراد کو اپنے طور پر فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں، بلکہ میرے سامنے تو یہاں تک ایک بات آئی اور پوچھا گیا، مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو سعودیہ کی رویت کا اعتبار کرتا ہے لیکن اس کی بیوی نہیں مانتی، تو کیا وہ اپنے بیوی کو مجبور کر سکتا ہے؟ قطعاً اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بیوی کو مجبور کرے، اور بیوی کے لیے جائز نہیں کہ اس کی بات مانے۔ اگر وہ بیوی کو مجبور کرتا ہے تو بیوی معذور سمجھی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ اس شخص کو ہوگا۔ جی جزاکم اللہ۔ جی ایک سوال یہ ہے کہ فطری طور پر عورتوں کے لیے ایام مخصوصہ میں اگر رمضان کے موقع پر ہوا ہے تو اس صورت میں نماز اور روزہ ان کے لیے معاف ہے، تو زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے اس حالت میں کون سے نیکیاں زیادہ انجام دیں؟ ان کے لیے سمجھیے کہ دو چیزوں کی ممانعت ہے، نماز پڑھنے کی اور روزہ رکھنے کی، بس باقی ہر نیکی کا کام وہ کر سکتی ہے۔ بلکہ میں تو اس پر بھی علماء کی رائے پر میں اس پر متفق ہوں، جو علماء کہتے ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتی ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، خاص طور پر آج کل موبائل وغیرہ میں دیکھ کر کے، ورنہ وہ گھر کی خدمت کرنا اللہ اس پر ان کو ثواب دے گا، افطار کرانا، وہ صرف ایک نیت کر لے، دیکھے کتنا بڑا اجر ملے گا کہ گھر کے اندر جو لوگ روزے دار ہیں ان کی روزے کا افطار کر دیں، افطاری کا انتظام کر دیں، وہ ان کے لیے کھانا پکا دیں، وہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، قرآن مجید کی تلاوت نہیں تو کم سے کم قرآن مجید کو سنتی رہیں، دعا کرتی رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتی رہیں، ذکر اذکار کے اندر مشغول رہیں، یعنی خیر کے دروازے کثیر ہیں اس مبارک مہینے میں، جو خاص طور پر اس مبارک مہینے کے کام ہیں ان کاموں کے اندر وہ توجہ دیتی رہیں۔ اور انہیں یقین رکھنا چاہیے، ہماری بات بہنیں پریشان ہو جاتی ہیں، حالانکہ انہیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک اگرچہ ان کا روزہ یہ چھوٹ گیا ہے لیکن ان کے ثواب کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی، کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی ہے۔ بعد میں وہ روزہ رکھیں گی تو ان کو پورے رمضان، گویا انہوں نے رمضان میں روزے رکھے ہیں اور رمضان میں روزہ رکھنے والوں کا انہیں ثواب اور اجر ملے۔ جی بارک اللہ فیکم، نفع اللہ بکم۔ شیخ آخری سوال یہ تھا کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، تو وہ بندے کیا وفات شدہ ہیں یا وہ زندہ ہوں؟ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزاد کرتا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ شروع حدیث کو سامنے رکھیں تو اس سے معلوم یہ ہے کہ وہ بندے جو اس مبارک مہینے میں عبادت کر رہے ہیں، جیسے اللہ کی طرف سے ینادی منادن یا باغی الخیر یقبل و یا باغی الشر اخسر وللہ عتقاء من النار وذلک فی کل لیلہ، تو گویا وہی فرشتہ کہتا ہے کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اے برائی کرنے والے رک جا، اور وہی فرشتہ کہتا ہے تم خیر کی طرف کیوں بڑھو گے، برائی سے کیوں رکو گے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کی ہر رات کو
بہت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. تو گویا وہی لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, تراویح پڑھ رہے ہیں, یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آزاد کر رہا ہے. انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم ونفع اللہ بکم الامہ.